السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چھوٹا سا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر لے کر جو کہ 300 میل لمبائی و چوڑائی پر مشتمل تھا، جس میں جنوں انسان چرند پرند سب شامل تھے، جب یہ لشکر ملک شام کے جنگلوں سے گزرا تو ایک چینٹی جو کہ مادہ تھی، لنگڑی تھی، اس کا نام تاکیہ جمی تھا۔ یہ مناظرہ تھا، یہ خود ملکہ تھی، اس کے لشکر میں تقریباً 640 کروڑ چینٹیاں تھیں۔ یہ ان سب کو مخاطب کر کے بولی کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے، اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ جب اس چینٹی نے یہ بات کہی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی سے 3 میل دور تھے۔ اس چینٹی کی دانائی پر آپ مسکرائے۔ جب ذرا کیلکولیشن کیجئے، یہ اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ بے شک آپ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز، اور اللہ کے مقدس بندے دور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز، یہ غلط ہے۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہرگز جائز ہے، اس لیے یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اب ذرا میں نے یہ پہلے واقعہ سنایا، اب ذرا کیلکولیشن کیجئے۔ 1 میل 1.60 کلومیٹر یعنی 3 میل۔ 3 ملین کلومیٹر یعنی 4.82802 کلومیٹر، یعنی تقریباً آپ نے 5 کلومیٹر دور سے چینٹی کی آواز سن لی۔ تو جب چینٹی کی نہ سنائی دینے والی آواز بھی ایک نبی سن سکتے ہیں، تو پھر ہمارے آقا و مولا جو کہ نبیوں کے سردار ہے، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور لوگوں میں حج کی ندا عام کر کے یہ دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نجدی وہابی یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ دوسرا واقعہ بھی سنیں۔ اس آیت کے ماتحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ یہ آیت نمبر ہے پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت 27۔ جب حضرت علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کر دیا تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مولا، کس کو بتاؤں، یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں۔ تب اللہ نے کہا تم اعلان کرو، سب کو سنانا میرا کام ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، تو وہ آواز قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے تھے سب نے سنی، حتیٰ کہ جو باپ کی پشت میں تھا، جو ماں کے شکم میں تھا، یا جو عالم ارواح میں تھا، سب نے سنی اور وہیں سے لبیک کہا۔ تو جس نے اس کی آواز پر لبیک کہا ہے، اسی کو حج نصیب ہوگا، اور جس نے سکوت اختیار کیا اسے ہرگز وہاں کی حاضری نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ حج آپ کو مکمل نہیں ہوگا۔ جتنا بھی پیسہ ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، اس ٹائم کسی نے بھی لبیک کہا ہوگا، اس کو حج مکمل ہوگی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ جب عام مسلمانوں کی روحیں ماں باپ کی پشت سے
اور عالم ارواح سے آوازیں سن سکتی ہیں تو حضور و حضور کے محبوب بن اپنے قبر انور سے کیوں نہیں سن سکتے؟ بے شک یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ چلیے تیسرا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت 79۔ اس آیت کے ماتحت تفسیر ساوی جلد 2 پیج 7375 میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم سمود کے کہنے پر آپ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ معجزہ دکھایا کہ ایک پہاڑی سے اونٹنی ظاہر ہوئی جس نے بعد میں بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی تالاب کا سارا پانی ایک دن خود پی لی۔ دوسرے دن پوری قوم جب قوم سمود کو یہ مصیبت برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے عذاب کی بددعا کی جو کہ قبول ہوئی، اور وہ پوری بستی جلے سے تہس نہس ہو گئی۔ جب ساری قوم مر گئی تو اللہ اس مردہ قوم سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے، جو کہ اوپر آیت میں گزرا۔ جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے مردہ کفاروں کا نام لے کر ان سے خطاب کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حیرت سے عرض کیا کہ کیا حضور مردہ بے جان جسموں سے مخاطب ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم، زندہ لوگ ان سے زیادہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بخاری شریف جلد 1 پیج 183۔ یہ چوتھا واقعہ ہے، آپ لوگ سنیں۔ سوچئے کہ جب کافروں کے مردے میں اللہ نے سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو پھر اللہ کے مقدس بندے کیوں ہماری آوازوں کو نہیں سن سکتے؟ دور سے دیکھنا۔ اور اسی طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت 75۔ تفسیر ہے روح البیان میرے آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر کھڑے کھڑے سارے آسمان و زمین کو دیکھا، سب کی آوازوں کو سنا، جنت دوزخ کو دیکھا اور تمام مخلوق کے اعمالوں کو بھی ملاحظہ فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندھیری رات میں 10 فرسخ کے فاصلے سے چینٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تبرانی بحوالہ شفا شریف پیج 33۔ ایک فرسخ 3 میل یعنی 10 فرسخ گنا 3 میل 30 میل یعنی تقریباً 48 کلومیٹر دور سے آپ چینٹی کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر نہابند ایران بھیجا جس کا سپہ سالار ساریہ نام کے شخص کو بنایا۔ ایک دن اپنے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر 3 مرتبہ یا ساری الجبل فرمایا۔ بعد نماز کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں، اچانک کافر ایک طرف سے آگے بڑھے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ساریہ کو پہاڑ کا سہارا لینے کو کہا۔ چند روز بعد ایک فاسد جنگ کا حال لے کر واپس آیا
تو اس نے بتایا کہ اسی آواز دینے والے نے ہم کو پہاڑ کی طرف جانے کو کہا، تو ہم نے ایسا کیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دی۔ مشکات شریف پیج 546۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر دور سے چینٹی کی آواز سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 48 کلومیٹر دور سے چینٹی کو دیکھ لیا کرے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں میل دور سے نہ تو صرف دیکھ ہی رہے تھے بلکہ مشکل میں دیکھ کر مدد بھی فرما رہے تھے۔ حالانکہ آپ کوئی نبی بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، بلکہ یہ ایک کھلی ہوئی کرامت ہے کہ اللہ والے ایک جگہ رہتے ہوئے بھی پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی آفتاب روشنی دلیلیں ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ 8واں، 9واں، 10واں، 11واں یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔